محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الناس باللباس، الناس لوگ، باللباس لباس سے پہچانے جاتے ہیں، لوگ لباس سے پہچانے جاتے ہیں۔ محترم طلباء کرام، اس ضرب المثل میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ لباس سے پہچانے جاتے ہیں۔ جس قسم کے لوگ ہوں گے ویسے ہی ان کا لباس ہوگا، جس قسم کا آدمی ہوگا اس طرح اسی قسم کا اس کا لباس ہوگا۔ مثلا اگر کسی نے مہنگا لباس پہنا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کوئی امیر آدمی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے سستا اور معمولی قسم کا لباس پہنا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کوئی غریب آدمی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے سادہ اور تکلفات سے پاک لیکن صاف ستھرا لباس پہنا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی کوئی نہایت ہی عقل مند اور باشعور آدمی ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی نے میلا کچیلا لباس پہنا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی کوئی نہایت ہی بے عقل اور بے شعور قسم کا آدمی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے صلحاء کے طرز پر لباس پہنا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی کوئی اسلام پسند یا دیندار آدمی ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی نے فساق کے طرز پر لباس پہنا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کوئی فاسق فاجر آدمی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارا وضاقت اور اوڑھنا پہننا شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو تاکہ لوگ ہمارے بارے میں اچھی رائے قائم کرے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی رہے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے اس جملہ کی صرفی، لغوی اور نحوی تحقیق کرتے ہیں۔ الناس باللباس، لوگ لباس سے پہچانے جاتے ہیں۔ لغوی و صرفی تحقیق۔ الناس لوگ، انسان۔ الناس اصل میں اناسن تھا، شروع کا حمزہ برائے تخفیف حذف ہوا۔ اناسن میں جو یہ شروع میں حمزہ ہے یہ تخفیف کی وجہ سے حذف ہوا، پھر اس کی جگہ پر یعنی اس کے عوض الف لام لایا گیا، جس کی وجہ سے آخری حرف یعنی سین سے تنوین گر کر الناس ہو گیا۔ تو الناس جو کہ اصل میں اناسن تھا، اس سے حمزہ کو تخفیف کی وجہ سے حذف کر دیا گیا، پھر اس کے عوض الف لام لایا گیا، جس کی وجہ سے آخری حرف سین کا تنوین گر گیا، تو یہ الناس ہو گیا، اناسن سے الناس ہو گیا۔ اللباسی اصل میں لباسن بر وزن فعالن تھا، فعالن کے وزن پر، صیغہ واحد ثلاثی مجرد صحیح، اسباب سمع یسمع، 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے اور 7 اقسام میں سے صحیح ہے، سمع یسمع باب سے۔ شروع میں الف لام داخل ہو کر اللباس یعنی اللباسی جو کہ لباسن کے وزن پر تھا، اس کے شروع میں الف لام داخل ہوا جس کی وجہ سے تنوین گر گیا، تو اللباسی جو کہ اصل میں لباسن تھا اللباس ہوا۔
پھر چونکہ اس پر با حرف جر بھی داخل ہوا ہے لہٰذا یہ اللباسوں سے اللباس ہو گیا۔ اس کی جمع البستن آتی ہے۔ لبسن کپڑے پہننا، اس کا مصدر ہے لبسن کپڑے پہننا، صرف صغیر ہے لبس یلبسو لبسن فہو لابسن۔ نحوی تحقیق الناس مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ رفع پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے۔ دیکھیے الناس میں جو سین ہے اور اس پر جو پیش ہے اس پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ مرفوع لفظاً ہے، اور مبتدا اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے، اور معرفہ جملے میں مبتدا ہوا کرتا ہے۔ با حرف جار، الناس باللباسی میں یہ با جو ہے یہ حرف جار ہے، اللباسی اس کا مجرور، مجرور لفظاً، مجرور تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس پر حرف جر با داخل ہوا ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ جر پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے۔ دیکھیے اللباسوں میں سین پر جو جر ہے اس پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے۔ اب جار اور مجرور یعنی با اور اللباسی مل کر دونوں متعلق ہوئے فعل محذوف یعرفون کے ساتھ۔ یعرفون صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع مجہول، ثلاثی مجرد، اسباب صحیح، اسباب نصر ینصرو۔ یعرفون یہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع مجہول، ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے، 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے اور 7 اقسام میں سے صحیح ہے، باب نصر ینصرو سے ہیں، اور اس میں یہ وہ جو ہے یہ ضمیر بارز مرفوع محلن ہے، وہ یعرفون میں یہ ضمیر بارز مرفوع محلن ہے۔ مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ نائب فاعل ہے، اور نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور محلن اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر مبنیات میں سے ہوتا ہے، اور مبنی کا اعراب محلن ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ضمیر بارز جو کہ ضمیر مرفوع محلن ہے، یہ یعرفون کا نائب فاعل ہے جو کہ مبتدا الناس کی طرف راجع ہے۔ فعل محذوف یعرفون اپنے فاعل یعنی وہ، ضمیر بارز وہ، اور متعلق یعنی باللباس سے مل کر مرفوع محلن جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر۔ مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے آگے خبر بننا ہے، اور محلن اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، اور جملہ مبنی ہوتا ہے، اور مبنی کا اعراب محلن ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب محلن ہے۔ اور جملہ فعلیہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کا پہلا جز وہ فعل ہے، یعرفون جو کہ اس کا پہلا جز ہے اور یہ فعل ہے، تو اس وجہ سے یہ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اور خبر اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جملہ ہونے کی وجہ سے نکرہ ہے، نکرہ کے حکم میں ہے، جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی جملہ چاہے اس میں کتنے ہی معرفہ آئے وہ نکرہ ہی کے حکم میں ہوتا ہے، اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ خبر ہے۔ مبتدا، اب مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مبتدا الناس اور خبر یعرفون باللباس، یہ دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔